بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر وہ اتنا ہی کامیاب کاروباری ہے تو اسے منشیات کی لعنت میں ہاتھ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے خاموش ہوتے ہی اس نے اگلا سوال کر ڈالا۔ تم الٹی طرح سوچ رہے ہو۔ سارا پیسہ اس نے ہیروئن اور اسلحے کی سمگلنگ کے ذریعے کمایا ہے، لیکن اس کالے دھن کے ذریعے وہ معاشرے میں عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی بے اندازہ دولت کا ایک حصہ جہاز رانی کی صنعت میں لگا دیا اور اسی کی آڑ میں کھلے بندوں دندناتا پھرتا ہے، اور وہ خود کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ آخر وہ کیوں چھپائے؟ وہ جہاز راں کی حیثیت سے سامنے آتا اور اپنی تصاویر لگواتا ہے۔ شی میں صرف اس کا نام چلتا ہے۔ میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ شی میں کبھی کسی نے جمی لائٹ کو نہ دیکھا ہوگا، اور وہ اس قدر کامیاب دوہری زندگی گزار رہا ہے کہ شی والے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی مجربانہ سرگرمیوں کی سرپرستی کرنے والا اتنا بڑا صنعت کار بنا بیٹھا ہے۔ وہ ڈٹ کر پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ جب ویرا سمیت اس کے تمام قریبی ساتھی اس حقیقت سے بے خبر ہیں تو میں حیران ہو تم نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کر لیا۔ وہ فرط حیرت سے اس لمحے شاید خالی الدماغ ہو کر رہ گیا تھا۔ شی کے اراکین کے لیے جمی لائٹ بس ایک نام ہے، جبکہ میں نے لائٹس کاٹیج میں اس کی پوشیدہ تصویر دیکھی تھی۔ تم مان لو کہ روزالی پر اگر ویرا بھی ہمارے ساتھ ہوتی تو وہی نتیجہ اخذ کرتی جو میں نے کیا ہے۔ یہ تو مافیا کا سا چکر معلوم ہونے لگا ہے۔ وہ پرخیال لہجے میں بڑبڑایا۔ مجرم بھی سیاست داں اور صنعت کار ہونے لگے تو انسان کس پر اعتبار کر سکے گا؟ یہ اعتبار کا دور ہی نہیں رہا۔ میں نے جوتے اتارتے ہوئے کہا، چھوٹے موٹے جرائم کی اور بات ہے، لیکن بڑے جرائم اس وقت رونما ہوتے ہیں جب ان کے پیچھے بار رسوخ لوگ کار فرما ہوں۔ اس کی جہازی کمپنی کا کیا نام ہے؟ اس بارے میں نے ڈیوڈ سے زیادہ بات نہیں کی، ورنہ وہ میری طرف سے شبہات کا شکار ہو جاتا۔ موقع ملا تو میں جہاز کے عملے سے بات کروں گا۔ چیف رائٹ نے بتایا تھا کہ اس جہاز کا سارا عملہ پرانا ہے، اس نے بس کپتان ہی کو بدلا ہے۔ ان پرانے آدمیوں کو جمی لائٹ کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوگا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جمی کے بارے میں ہمارے اندازے اگر درست ہیں تو وہ حیرت ناک صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اس نے چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد کہا، اس کی صلاحیتوں میں تو واقعی کوئی شبہ نہیں، لیکن تم کس بنا پر یہ کہہ رہے ہو؟ وہ بیک وقت کئی کردار ادا کر رہا ہے۔ لندن میں پیٹرانچ کی حیثیت میں وہ سٹیج کا ایک ریٹائرڈ مسخرہ ہے جو گزارے کے لیے چھوٹے موٹے جرائم بھی کر لیتا ہے۔ روم میں ڈان مرسیانو ہے جو کہبہ گری میں مصروف ہے، پھر شی کا سربراہ بھی ہے اور جہاز رانی کا کاروبار بھی کرتا ہے اور ہر جگہ موجود نظر آتا ہے۔ کسی کو بھی اس کی ذات پہ شبے کا موقع دیے بغیر بیک وقت اتنے متضاد کردار ادا کرنا آسان نہیں ہے۔ اور اب میرے ذہن میں ایک اور خطرہ سر ابھار رہا ہے کہ میں نے بستر پر پہلو بدلتے ہوئے پرتشویش لہجے میں کہا، تمہارے اندیشے کبھی بے بنیاد نہیں ہوتے۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر بولا، اب کیا سوچ رہے ہو؟ جمی لائٹ بہت چالاک اور محتاط آدمی ہے۔ اگر ڈیوڈ کا بیان درست ہے تب بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جمی لائٹ نے اپنی تصویر روزالی پر کیوں چھوڑی، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنے تمام جہازوں کے کپتانوں کے کیبن میں اپنی تصویر کیوں آویزاں کرائی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، ہو سکتا ہے کہ یوں اپنی انا کی تسکین کرتا ہو؟ انا کی تسکین کی بات ہوتی تو تصویر کپتان کے کیبن کے بجائے عرشے پر کسی ایسی جگہ لگی ہوئی ہوتی جہاں زیادہ لوگ اسے دیکھ سکتے۔ کیبن کے بجائے جہاز کا میس بھی اس کے لیے مناسب ہوتا۔ میں نے سوچتے ہوئے دوسری بات یہ کہ جمی لائٹ جیسے متضاد روپ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ حتی الامکان اپنی تشہیر سے بچنے کی کوشش کرتا ہوگا۔ اس خیال سے غور کرو تو محسوس ہوتا ہے کہ تصویر لگانے کے لیے کپتان کا کیبن سب سے موزوں جگہ ہے جہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں پھٹک سکتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تشہیر ہی مقصود نہیں تو تصویر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ گڈ، میں نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، اب تم صحیح لائن پر آئے ہو۔ میرا خیال ہے کہ وہ صرف تصویر نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کوئی شعبدہ بھی منسلک ہے۔ ٹرانسمیٹر، اس نے میری بات کاٹ کر تحیر آمیز لہجے میں کہا، طاقتور ٹرانسمیٹر جس کے ذریعے کپتان کے کیبن میں ہونے والی ہر بات کہیں سنی یا ریکارڈ کی جاتی ہے تاکہ جمی لائٹ ہر وقت اپنے سینئر عملے کے عزائم پر نگاہ رکھ سکے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، شی میں تم دیکھ ہی چکے ہو کہ جدید
ترین مواصلاتی آلات یہ لوگ کتنی بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، میں نے پاکستان میں جیوا ہاؤس میں بھی دیکھا تھا، اور ابھی آخر میں ہم ڈیلٹا کیمپ کے تجربے سے گزر چکے ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے ہر ٹرانسمیٹر کے کام کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، جبکہ بحری جہاز دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرتے رہتے ہیں اور مرکز سے ایک مخصوص فاصلہ پیدا ہوتے ہی ٹرانسمیٹر ناکارہ ہو جاتے ہوں گے، پھر ان کی کیا افادیت رہ جاتی ہے؟ اس نے سوچ سمجھ کر سوال کیا۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی تھی، اسی لیے میں نے سننے کے ساتھ ریکارڈنگ کا بھی ذکر کیا تھا۔ ریکارڈنگ یونٹ جہاز کے کسی بھی محفوظ اور ناقابل رسائی حصے میں ہوگا۔ جہاز کے شیڈول کے مطابق راستے کی مخصوص بندرگاہوں پر اس یونٹ سے کارٹریج نکال لیا جاتا ہوگا جو جمی تک پہنچ جاتا ہوگا، لیکن اپریٹس تو کیبن میں کہیں بھی لگایا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے تصویر کی آڑ کی کیا ضرورت تھی؟ ان کیبنوں میں بہت کم اور ہلکا پھلکا سامان ہوتا ہے اور سارا بحری عملہ ہمیشہ یکسانیت کا شاکی رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دوران سفر کیبن کے سامان کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہوں۔ اس میں ٹرانسمیٹر کا راز فاش ہو سکتا تھا، لیکن جہاز کے مالک کی تصویر عملے کے لیے ایک اعتبار سے اہم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ تصویر اتنی مہارت کے ساتھ لگائی گئی ہے کہ دیوار کی ساخت کا ایک حصہ بن گئی ہے۔ اسے اکھاڑنے سے اس مقام پر چکور بادنما خلا بھی پیدا ہو سکتا ہے، لہذا تصویر ہمیشہ جوں کی توں رہتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ملبے کے دام جہاز فروخت ہونے کے بعد بھی اسے نہیں چھیڑا گیا۔ میرا خیال ہے کہ تم اس موضوع پر بلا وجہ اپنا ذہن تھکا رہے ہو۔ وہ بولا، اگر سب کچھ اس طرح ہی کیا گیا ہے تو اس میں ہمارے لیے تشویش کی کوئی گنجائش نہیں۔ مجھے بس اتنا خوف ہے کہ ہم اس وقت برطانوی ساحل کے پاس لنگر انداز ہیں۔ اگر شی کے کسی ساحلی مانیٹرنگ اسٹیشن پر اس ٹرانسمیٹر کی آواز سنی جا رہی ہے تو ہم چوہے دان میں پھنس سکتے ہیں۔ تم تھک گئے ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ شی کا اس جہاز یا جمی لائٹ کی جہاز راں کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس کی ذلت ہر جگہ مشترک ہونے کے باوجود اس نے کامیابی کے ساتھ ہر کام کو ایک دوسرے سے الگ رکھا ہوا ہے۔ اس پر اکتاہٹ کا حملہ ہو چکا تھا، لہٰذا میں خاموش ہو گیا، لیکن میری تشویش میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ میں جانتا تھا کہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے سنی ہوئی جو بات بھی جمی لائٹ تک پہنچتی وہ پل بھر میں شی کے متعلقہ لوگوں کو پہنچائی جا سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ان دنوں جمی لائٹ پنٹرانچ کے روپ میں لندن میں موجود تھا اور ویرا کے ذریعے ہمارے فرار نے اسے مشتعل کیا ہوا تھا۔ وہ صرف ہماری آوازیں سن کر بھی ہم کو پہچان سکتا تھا، جبکہ کیبن میں میری زخمی ہتھیلی اور کاغذات کے بغیر سفر کے معاملات بھی گفتگو کا موضوع بنے تھے، جن کی مدد سے جمی لائٹ پوری صورتحال کا صحیح اندازہ لگا سکتا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے میرے ذہن پر تکان غالب آنے لگی اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ جہاز پر ڈیوڈ کارٹرل کا رویہ مفاہمانہ اور حوصلہ افزا تھا، لیکن مجھے اس کی پہلی ہدایت بھی یاد تھی جو اس نے اسٹیورڈ فلائٹ کی موجودگی میں دی تھی، لہٰذا میرے پاس کیبن میں بیٹھے رہ کر سگریٹیں پھونکنے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ ڈیوڈ نے پیشگی اجازت کے بغیر کیبن سے نکلنے پر پابندی لگا کر عملاً ہمیں قیدی بنا لیا تھا۔ اس کے ساتھ میں نوشی کرتے ہوئے بھی مجھے اس پابندی سے پیدا ہونے والی کوفت کا ذرا بھی خیال نہیں رہا، ورنہ میں اس سے دوستانہ فضا میں دوبارہ اس موضوع پر بات کر لیتا۔ جہاز میں موہوم سے ارتعاش کے ساتھ طاقتور انجنوں کی دمک بھی سنائی دے رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ جہاز حسب پروگرام لنگر اٹھا چکا تھا، لیکن انٹرکام پر 3 مرتبہ کی کوشش کے باوجود ڈیوڈ سے رابطہ نہ ہو سکا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے جہاز کے حرکت میں آتے ہی اس کا کام کا دباؤ بڑھ گیا ہو۔ اس وقت میری ریسٹ واچ 12 بجا رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ جہاز کو اپنے سفر کا آغاز کیے کافی دیر ہو چکی تھی اور شاید کچھ ہی دیر بعد دوپہر کے کھانے کا آغاز ہونے والا تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازے کا اندرونی بلٹ گرا کر دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ باہر سے بند نہیں کیا گیا تھا، لیکن مسئلہ اسی پیشگی اجازت کا تھا کہ میں ڈیوڈ سے بات کیے بغیر باہر نکل کر کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے انٹرکام کے ساتھ چوبی دیوار پر لٹکی ہوئی فہرست میں جہاز کے ریڈیو کا نمبر تلاش کیا اور آپریٹر پر ڈیوڈ کارٹرل سے اپنی ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اسے تلاش کر کے میرا پیغام پہنچا سکے گا۔ تم اس سے ملنے کے لیے اتنے مضطرب کیوں ہو؟ سلطان شاہ نے سوال کیا۔ اسی تصویر کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ اب تک تم اسے بھول چکے ہوگے۔ اگر وہاں واقعی
واقعی کوئی ٹرانسمیٹر پوشیدہ ہے اور اس پر ہر بات سنی جا رہی تھی تو اب تک کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے تھا۔ ہمیں جہاز پر آئے ہوئے 7-8 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ہمارے دشمنوں کو اگر روزالی پر ہماری موجودگی کا شبہ بھی ہوتا تو وہ ہمیں ہرگز اتنی مہلت نہ دیتے۔ اس موضوع پر بحث نہ کرو، میں نے ناگواری کے احساس کے ساتھ خشک لہجے میں کہا۔ میری چھٹی حص مجھے خطرے کا احساس دلا رہی ہے اور ویسے بھی کیبن میں محدود ہو کر رہ جانا میرے لیے دشوار ہے۔ وہ میری بات کا برا مانے بغیر انگڑائی لے کر بستر پر دراز ہو گیا۔ چند ہی منٹ بعد انٹرکام کی گھنٹی بجی تھی۔ میں نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے حسب توقع ڈیوڈ بول رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ سنا ہے تم میری تلاش میں ہو، کیبن سے نکلنے کے لیے تمہاری اجازت درکار ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ فی الحال یہ ناممکن ہے، 1 بجے تک شاید یہ پابندی ختم کر دی جائے۔ اس کی معذرت خواہانہ آواز ابھری۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری ہدایت کو نظر انداز کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں اس وقت کارگو ہولڈ میں پھنسا ہوا ہوں۔ تمہارے کیبن میں تو 2 دن بھی گزارے جا سکتے ہیں، لیکن اس خشک کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی۔ خیر، میں 1 بجنے کا انتظار بھی کر لوں گا، میں نے خوش دلی سے کہا اور اس نے شکریہ کے ساتھ سلسلہ منقطع کر دیا۔ انٹرکام پر ڈیوڈ کی آواز کے پس منظر میں انسانوں اور سامان کا ملا جلا شور سنائی دے رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ جہاز پر موجود کچھ مال ادھر ادھر کیا جا رہا تھا اور شاید اسی کام کی رازداری کو برقرار رکھنے کے لیے ہم دونوں کو اپنے کیبن میں محدود رہنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ کیبن کا دروازہ مقفل تو نہیں تھا اور ڈیوڈ کارٹر جہاز کے نچلے حصے میں کارگو ہولڈ میں کچھ دیر کے لیے مصروف تھا۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کی لا علمی میں اس کے کیبن کی دیوار پر لگی ہوئی جمی لائٹ کی تصویر کا قریبی جائزہ لے سکتا ہوں، لیکن اس خیال کو میں نے خود ہی مسترد کر دیا کیونکہ ایسی کوشش کے دوران کسی سے سامنا ہونے کی صورت میں معاملات ناقابل تصور حد تک بگڑ سکتے تھے۔ 1:30 بجے کے قریب ڈیوڈ اپنے کام سے فارغ ہو کر سیدھا ہمارے پاس آیا تھا۔ اب تم کیبن سے نکل سکتے ہو، لیکن نیچے کا رخ نہیں کرو گے۔ یہ رعایت میں تمہیں 100% اپنی ذمہ داری پر دے رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم میرے الفاظ کی پاسداری کرو گے۔ اس نے دوستانہ انداز میں میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بہت بہت شکریہ، میں نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ ہم پوری احتیاط رکھیں گے۔ ناشتے کے وقت تم دونوں بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ کھانے کی خواہش ہو تو ڈائننگ ہال میں چلے جانا، اس نے نہایت شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ چاہو تو عرشے پر کچھ وقت گزار سکتے ہو۔ اس وقت مطلع ابر آلود ہے لیکن سمندر پرسکون ہے اور ہم 25 ناٹ کی رفتار سے سفر کر رہے ہیں۔ دعا کرو کہ موسم ایسا ہی رہے تو سفر خوشگوار رہے گا۔ معلومات فراہم کرنے کا شکریہ۔ کیا تم ہمیں تھوڑا سا وقت دے سکو گے؟ اس وقت مشکل ہے، اس نے مضطربانہ لہجے میں کہا۔ بدقسمتی سے یہ اس جہاز پر میرا پہلا مگر اس جہاز کا آخری سفر ہے، اس لیے مجھے بہت کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ جب تک ہم فرانس اور برطانیہ کے درمیان سفر کرتے ہوئے انگلش چینل سے بحیرہ اوقیانوس میں داخل نہیں ہو جاتے، میں چین سے نہیں بیٹھ سکوں گا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گا، میں نے اس کی بات کاٹ کر بے پرواہی سے کہا اور وہ عجلت میں وہاں سے نکلا چلا گیا اور ہم دونوں بھی کیبن سے نکل آئے۔ ہمارے پاس کوئی قیمتی سامان نہیں تھا، لہٰذا میں نے کیبن کے غیر مقفل دروازے کو یوں ہی بند کر دیا۔ البتہ سلور آئی میں نے ایک پٹی کے ساتھ اپنے پیٹ پر باندھی ہوئی تھی کیونکہ اس سے مجھے بہت سی توقعات وابستہ تھیں۔ اس مہم میں وہ سکہ کہیں بھی کام آ سکتا تھا۔ زینہ طے کرتے ہوئے ہم عرشے کی طرف بڑھے تو سمندری لہروں کے ساتھ دیو ہیکل جہاز کے ہچکولوں کا احساس واضح ہونے لگا۔ جبکہ ڈیوڈ کی اصطلاح میں سمندر پرسکون تھا، میری دانست میں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جہاز پر مال نہیں لدا ہوا تھا۔ پاکستانی خریدار کی خواہش پر جہاز کے وسیع و عریض کارگو ہولڈ میں جو کچھ لادا گیا تھا وہ اونٹ کے منہ میں زیرے سے زیادہ وزن کا مال نہیں رہا ہوگا۔ وزن کی اس کمی کی بنا پر سطح سمندر پر روزالی کی بلندی معمول سے زیادہ رہی ہوگی، جو ہچکولوں کی شدت میں اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ زنگ خوردہ آہنی چادروں اور 24 شہتیروں پر مشتمل عرشہ ویران پڑا ہوا تھا۔ گھڑی کے حساب سے دن کافی گزر چکا تھا، لیکن آسمان پر گہری سرمئی بدلیاں اس طرح بکھری ہوئی تھی کہ سورج کی ایک شعاع بھی نظر نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے سردی بڑی میں ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عرشے کے دونوں طرف تا حد نظر سمندر کا نیلگوں پانی جاگ اڑاتا لہریں لے رہا تھا اور خشکی کا دور
دور تک پتہ نہیں تھا۔ اگر یہ خوشگوار موسم ہے تو خراب موسم تو واقعی خوفناک ہوتا ہوگا۔ سلطان شاہ نے ہاتھوں کو حرارت پہنچانے کے لیے بغلوں میں دباتے ہوئے کہا، ملاحوں کی زبان میں موسم کا تعلق جہاز کے کل پرزوں کے رد عمل سے ہوتا ہے۔ روزالی کے لیے شاید یہی موسم بہتر ہوگا۔ میں نے نائلون اور فولادی تاروں کے بنے ہوئے موٹے موٹے رسوں کے بنڈلوں سے بچ کر عرصے کے ایک دور افتادہ حصے میں پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہم واقعی زیادہ دیر یہاں نہ رک سکیں گے۔ کھلا آسمان اور خوشگوار موسم تو دیکھ ہی لیا، شام ہوتے ہوتے گہری کوہر آ لے گی۔ میری مانو تو یہاں بیٹھ کر نمونیے کا خطرہ مول لینے کی بجائے نیچے واپس چلو۔ وہ پھریریاں لیتے ہوئے بولا، کہیں جہاز کے ساتھ ہی یہ ہمارا بھی آخری سفر نہ بن جائے۔ میں ہنستے ہوئے واپس ہو لیا۔ ڈیوڈ نے بتایا تھا کہ جہاز 25 ناٹ کی رفتار سے سفر کر رہا تھا، جس کا ثبوت طاقتور انجنوں کے شور اور دھواں اگلتی چمنی سے بھی مل رہا تھا، لیکن سمندر کی طرف دیکھنے سے کسی حرکت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ جہاز جاگ اڑاتے سمندر کے بیچ میں ساکت کھڑا دائیں بائیں جھول رہا ہو۔ ادھر کہیں فرانس کا ساحل ہوگا اور اس طرف برطانوی علاقہ ہے۔ میں نے اندازے سے سلطان شاہ کو بتایا، کیونکہ کل عرصے پر سمتوں کی رہنمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ہر شناخت سمندر کے بیکراں سینے میں گم ہو گئی تھی۔ بحیرہ منجمد بھی یہیں کہیں شمال میں ہوگا۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، الو کے پٹھے نے ہمیں ٹھنڈ پھانکنے کے لیے ادھر ہانک دیا اور خود اپنے آدمیوں سمیت جہاز کے گرم حصوں میں دبکا ہوا ہے۔ شاید تمہیں بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اس کی پشت پر ہاتھ جماتے ہوئے کہا، اب اتنی بھی ٹھنڈ نہیں ہے کہ تمہارا دم نکلنے لگے۔ کھانے کے بعد ہم اوور کوٹ وغیرہ پہن کر اوپر آئیں گے۔ ضرور آنا، لیکن میرے نہیں بلکہ ڈیوڈ کے ساتھ آنا۔ وہ بوتل بھی ضرور ساتھ لائے گا۔ اپنے فلور پر پہنچ کر ہم ذرا ٹھٹکے تھے کہ ایک پتلی سی راہداری سے جلسی ہوئی رنگت لیکن تیکھے نکوش والا ایک یونانی ملاح اپنی میلی ڈانگری میں نمودار ہوا۔ میں نے اس سے ڈائننگ ہال کے بارے میں استفسار کیا تو وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں راستہ سمجھا کر لا تعلقانہ انداز میں اپنے راستے پر ہو لیا۔ کھانے کا اصل دور شاید ختم ہو چکا تھا، کیونکہ جب ہم ڈائننگ ہال میں پہنچے تو وہاں جہاز کے عملے کے صرف 3 افراد نظر آئے جو سفید فارمیکا کی میزوں پر موجود تھے۔ ہمارے داخل ہوتے ہی ان میں سے ایک ہمیں دیکھ کر بدتمیزی کے ساتھ اونچی آواز میں ہنسا تھا۔ پھر وہ تینوں ہی ہمیں یوں استضائیہ نگاہوں سے گھورنے لگے جیسے ہماری پیشانیوں پر سینگ اگائے ہوں۔ انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے سلطان شاہ کے بدلتے ہوئے تیور بانپ کر جلدی سے کہا، ان اجاڈ لوگوں سے الجھ کر ہم خسارے میں رہیں گے اور تماشا بن جائیں گے۔ ڈائننگ ہال میں کچن کے قریب ایک لمبی سی میز پر کھانوں کی بری ہوئی ڈشیں دھیمی لو کے چولہوں پر سجی ہوئی تھیں اور دونوں سروں پر کراکری اور کٹلری کے ڈھیر موجود تھے۔ میز کے پیچھے صرف ایک آدمی موجود تھا جو شاید چائے، چینی یا مثالوں وغیرہ کی فراہمی کا ذمہ دار تھا۔ تیارے فرنگ ہمارے لیے اجنبی نہیں رہا تھا، مگر سلطان شاہ کھانے کے معاملے میں بہت محتاط تھا۔ اس نے گوشت کی کسی ڈش کو نہیں چھوا کیونکہ وہ جھٹکے کا حرام گوشت کھانے کے لیے بالکل آمادہ نہیں تھا۔ سبزیوں اور سلاد سے اپنی پلیٹ بھر کر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور ہم اس موضوع پر کوئی بات کیے بغیر ایک ایسے گوشے کی طرف بڑھ گئے جہاں ان تینوں شر پسندوں کی طرف سے کسی اشتعال انگیزی کا امکان نہیں تھا۔ اس جہاز پر ہر چیز ہتھوڑا چھاپ ہے۔ سلطان شاہ بیٹھتے ہوئے بولا، نہ میز پوچھ ہیں نہ نیپکن، جبکہ نیپکن تو ان کے گھٹیا ترین ہوٹلوں میں بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ عملے کی حالت تم دیکھ ہی چکے ہو۔ میز پوچھ ہر سروس کے بعد دلوانے پڑ جائیں گے۔ کالے پیلے لباس کے ساتھ یہی مناسب ہے۔ صفائی ستھرائی ہر چیز کا ازالہ کر دیتی ہے۔ میں نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ تمہاری عملے سے مل بیٹھنے کی کوشش کامیاب نہ ہو سکے گی۔ وہ چند ثانیوں کے توقف کے بعد بولا، یہ لوگ باہر کے کسی آدمی کو اپنے میں قبول کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ وہ کچھ ایسا لمحہ تھا کہ سلطان شاہ کے خاموش ہوتے ہی اس کی قیاس آرائی کی تردید کا موقع فراہم ہو گیا، کیونکہ دروازے سے جوناس ڈائننگ ہال میں داخل ہوتا نظر آیا تھا۔ وہ وہی یونانی تھا جس نے ہماری آمد کے بعد چرخی کے ذریعے سیڑھی اوپر کی تھی اور شاید انگریزی بھی خاصی جانتا تھا۔ اس کے جسم پر وردی کے بجائے کرینے کا گرم سوٹ چڑھا ہوا تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جہاز میں کسی صاف ستھرے دفتری کام پر مامور تھا، جس کے لیے حلیہ خراب کرنا چنداں ضروری نہیں تھا۔ کچن کے قریب والی میز سے اپنی پلیٹ صاف کر کے وہ جوں ہی فارغ ہوا، میں نے اپنی جگہ سے اس کا نام لے کر پکارا اور اس کو دعوت دی کہ
وہ اکیلا ہو تو ہماری ہی میز پر آ جائے۔ اس نے گھوم کر قدرے حیرت سے ہماری طرف دیکھا تھا، پھر اطمینان سے ہماری ہی طرف آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے شناسائی کا اظہار ہو رہا تھا اور لبوں پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ تو تمہیں کیبن چھوڑنے کی اجازت مل ہی گئی؟ اس نے کرسی سنبھالتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ڈیوڈ بہت اچھے دل کا آدمی ہے، ہمارے بارے میں اس نے بہت جلد اندازہ لگا لیا کہ ہماری نیتیں صاف ہیں۔ میں نے کہا لیکن کیبن چھوڑ کر بھی ہم یہاں تنہا تھے۔ دوسری طرف بیٹھے ہوئے تینوں مزدوروں نے تو ہمیں دیکھتے ہی اشتعال دلانے کی کوشش کی تھی۔ اب تم ملے ہو تو ذرا زبان کی بڑاس نکل سکے گی۔ وہ تینوں ہی بدماش ہیں، اپنے حصے کا کام بھی دوسروں پر لاد دیتے ہیں اور ڈیوٹی کا وقت ادھر ادھر بیٹھ کر ضائع کر دیتے ہیں۔ ڈیوڈ نیا آدمی ہے، میں نے دانستہ اسے ان تینوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی نفری میں تین کی کمی کو بری طرح محسوس کر رہا ہوگا۔ تو ان کی چھٹی کیوں نہیں کر دی گئی؟ بس آخری سفر کی رعایت سمجھ لو۔ ویسے ان میں سے دو سیمنز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری کے رشتے دار ہیں، اسی زعم نے ان کے دماغ خراب کیے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ تم کافی عرصے سے انہیں بھگت رہے ہو۔ کب سے ہو اس جہاز پر؟ موقع پاتے ہی میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنے مطلوبہ سوال کی بنیاد ڈال دی۔ اس جہاز پر تو یہ میرا 28واں سفر ہے۔ پہلے میں اسی کمپنی کے دوسرے جہاز پر تھا، ان میں سے دو وہاں بھی میرے لیے سہانے روح بنے رہے تھے۔ بس یوں سمجھ لو کہ پچھلے 3 سال سے ان سے تقریباً مسلسل واسطہ پڑا ہوا ہے۔ تمہاری کمپنی انگلش ہے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، یونانی کمپنی ہے، اس کے صدر دفاتر بھی وہی ہیں۔ جمی لائٹ کی مشہور کنگ لائنز ہے۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس بارے میں میری لا علمی اس کے لیے حیرت ناک رہی ہو، اور جمی لائٹ سے واقف ہونا ہر شخص کا بنیادی فرض ہو۔ وہ خود ایسے لوگوں پر نگاہ نہیں رکھتا؟ میں نے مصنوعی حیرت سے سوال کیا۔ وہ بہت مصروف آدمی ہے، اس نے فخریہ لہجے میں کہا۔ پورا کا پورا کاروبار اس کے پیشہ ور ملازمین چلا رہے ہیں۔ میں 18 سال سے اس کی ملازمت میں ہوں، لیکن آج تک اس کی صورت بھی نہیں دیکھ سکا۔ سنا ہے کہ اس کے اور بھی لمبے چوڑے کاروبار ہیں اور وہ سال میں اپنا بیشتر وقت عالمی دوروں پر گزارتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، میں تو اسے مقدر کا دنی ہی کہوں گا جو اتنی بے پرواہی کے باوجود کمپنی کو منافع میں چلا رہا ہے، ورنہ اس دور میں مخلص ملازم کہاں ملتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ جہاز پر کسی سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ ایک دم موضوع بدل کر ہمدردانہ لہجے میں بولا، تمہارا سفر مختصر سا ہے، اسے ٹھنڈے ماتھے سے ہی تم بہتر طور پر گزار سکو گے۔ مشورے کا شکریہ، میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر گفتگو وہیں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ جمی لائٹ کے بارے میں 18 سال کی طویل مدت میں وہ جو کچھ جان سکا تھا وہ اس نے 2 فقروں میں بتا دیا تھا، اور اب اس سے مزید کوئی کارآمد بات معلوم ہونے کی امید نہیں تھی۔ کھانے کے بعد ہم دونوں 5 نمبر کیبن میں لوٹ آئے اور اپنے آئندہ لاہے عمل کے بارے میں بحث کر کے وقت گزارنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی اثنا میں 4 بجے کے بعد انٹرکام پر ڈیوڈ نے پیغام دیا کہ وہ فارغ ہو چکا ہے اور میں اس سے اس کے کیبن میں ملاقات کر سکتا ہوں۔ ڈیوڈ کارٹرل اپنے آرام دہ اور گرم کیبن میں نہا دھو کر گاؤن پہنے بے تکلفی کے ماحول میں میرا منتظر تھا۔ اس کا وہ غیر روایتی انداز میرے لیے خوشگوار طور پر حیران کن تھا، کیونکہ میں نے یہی سنا ہوا تھا کہ حقیقی انگریز کٹر روایت پرست ہوتے ہیں اور پورا لباس زیب تن کیے بغیر اپنے گھر میں بھی مہمانوں کے استقبال کو معیوب سمجھتے ہیں۔ مگر وہ گاؤن کی ڈوری کسے نہایت اطمینان سے بیئر پی رہا تھا۔ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ رسمی کلمات کے بعد اس نے براہ راست سوال کیا۔ قطعی نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک ایسے جہاز پر جو اپنے آخری سفر پر جا رہا ہو، اس سے زیادہ کوئی سہولت نہیں سوچی جا سکتی، ہمیں پہلے ہی میسر ہیں۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ مصروفیت کے باوجود میں کئی بار سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو۔ میرا خیال تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی بدمزگی ہوئی ہے۔ تم بے فکر رہو، چھوٹے موٹے معاملات سے ہم خود نمٹنا جانتے ہیں، ان کے لیے تمہارا وقت برباد نہیں کریں گے۔ تو کیا کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرتجسس لہجے میں سوال کیا۔ واقعہ کوئی نہیں ہوا، بس میں ذرا اس تصویر کو قریب سے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے دیوار پر ابیضاں جمی لائٹ کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہا، اس تصویر کے بارے میں تم ضرور کوئی خاص بات جانتے ہو جو مجھ سے چھپا رہے ہو۔ وہ اپنی نظریں میرے چہرے پر جما کر مضبوط لہجے میں بولا، میرا اندازہ ہے کہ صبح تم میرے کیبن میں داخل ہوتے ہوئے یہی تصویر دیکھ کر ٹھٹکے تھے۔ تمہارا اندازہ درست ہے، دراصل میں پہلے بھی ایک ایسی ہی تصویر دیکھ چکا ہوں جو بولنے پر بھی قادر تھی۔ میں نے نپے تلے لہجے میں ایک
سوچا سمجھا جواب دیا اور وہ حیرت سے اپنی کرسی پر اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بھلا تصویریں بھی کبھی بولتی ہیں؟ اس نے برا سا منہ بنا کر تلخ لہجے میں کہا، جیسے میں نے اس کے ساتھ کوئی بھونڈا مذاق کرنے کی کوشش کی ہو۔ نہیں بتانا چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، جو تم یوں بے سروپا کہانی سنا رہے ہو۔ میں سنجیدہ ہوں مسٹر ڈیوڈ کارٹرل، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ پہلی بار میں نے آواز سنی تو مجھے بھی وہم ہوا تھا کہ تصویر کے لب ہلے ہیں، لیکن آواز دراصل تصویر کے فریم میں پوشیدہ ایک لاسلکی مواصلاتی ریسیور سے ابھری تھی، جس کا راز فریم توڑ کر ہی فاش ہو سکا تھا۔ اس کی تنی ہوئی تھیوریاں یک بیک ڈھیلی پڑ گئیں۔ یہ تصویر تو نہ جانے کب سے یہاں لگی ہوئی ہے، اگر اس میں سے کبھی کوئی آواز ابھری ہوتی تو مجھے ضرور بتایا جاتا۔ مجھے تو یہ عام سی تصویر لگتی ہے، اس کے مقابلے میں مجھے تمہارے بارے میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ تم یقیناً وہ نہیں ہو جو نظر آنے کی کوشش کرتے ہو۔ اچانک میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس موضوع پر ڈیوڈ سے بات کرنے میں یہی ایک خطرہ تھا کہ وہ ہماری طرف سے بھڑک نہ جائے، اور وہ خطرہ درست ثابت ہوتا نظر آ رہا تھا۔ مگر میں نے بظاہر اس کی بات کا کوئی اثر لیے بغیر ہنستے ہوئے کہا، میرے بارے میں تو تم جو چاہو فیصلہ کر لینا، لیکن فی الحال مجھے تصویر کا جائزہ لینے کی اجازت دے دو، اور اگر تم نے تصویر کو نقصان پہنچانے کی کوشش یا کوئی شرارت کی، اس کی آنکھوں میں شبہات کی پرچھائیاں امڈ آئی تھیں۔ تمہارے جہاز پر میری موجودگی کا کوئی اندراج نہیں ہے، بے دریغ گولی مار کر سمندر میں پھینکوا دینا۔ میں نے بلا تامل جواب دیا، تصویر تو یہاں سے بھی نظر آ رہی ہے، اسے چھیڑ کر تم کیا تیر مار لو گے؟ میں اس کے فریم کے مختلف حصوں پر زور دے کر اس میں کہیں دوہری ساکھ کا پتہ چلانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں واقعی کوئی حیرت ناک ثبوت دکھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی اوزار نہیں ملے گا، ہاتھوں سے جتنا چاہو ٹٹول لو۔ اس نے بیئر کے گلاس سے ایک لمبا گھونٹ لے کر کہا، مگر یہ یاد رکھنا کہ میری نگاہیں تم پر ہر لمحہ مرکوز رہیں گی۔ میں نے گہری فکر مندی کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑ دی اور جمی لائٹ کی تصویر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے میں نے ایک تپائی پر کھڑے ہو کر تصویر کو چھیڑے بغیر غور سے تصویر اور پورے فریم کا جائزہ لے ڈالا، لیکن اس میں کہیں بھی کوئی غیر معمولی بات تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر میں نے دونوں ہاتھ مضبوط چوبی فریم کے ہر حصے پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، لیکن فریم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو سکا۔ سر کے بل کھڑے ہو کر دیکھو تو شاید کچھ مل ہی جائے گا، ڈیوڈ کی استضائیہ آواز میرے کانوں میں آئی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔